بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج کی میری اس ویڈیو کا ٹائٹل بڑا سمپل دو لفظی، ریٹائرمنٹ۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں عموماً حالات حاضرہ پہ اور انٹرنیشنل افیئرز، ڈپلومیسی پہ بات کرتا ہوں۔ آج مجھے یہ ریٹائرمنٹ کیوں یاد آئی؟ پرسوں کی بات، جب یہ ریٹائرڈ آفیسرز ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ دیکھ کے مجھے دکھ بھی ہوا اور ذہن کچھ انگیج رہا اس چیز کے اوپر، سوچ بچار بار بار یہ چیز ذہن میں اٹھتی تھی اور ایجیٹیٹڈ سا ذہن تھا کہ یہ کیا۔ لیکن حقائق ہیں، جو حقیقت ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس کو ہمیشہ میرا خیال ہے نظر میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت پہلے دن سے، جب آپ پہلے دن کسی بھی جاب پہ آپ کو امپلائی کیا جاتا ہے، آپ قدم رکھتے ہیں آفس میں، تو اس حقیقت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور وہ حقیقت بالکل اس طرح ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس دن وہ دنیا میں آتا ہے اس دن سے ہی ایک حقیقت اس کے ساتھ آ جاتی ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے۔ یہ جو موت ہے، یہ انسان کی دنیا سے رخصتی، دنیا سے ریٹائرمنٹ ہے، اور موت کی طرح ہی ایک اٹل حقیقت ہے جسے ہم سروس سے، کاروبار سے، بزنس سے ریٹائر ہونے کو ریٹائرمنٹ کہتے ہیں۔ آپ اپنے ذاتی کاروبار میں ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں، تب بھی ایک وقت آئے گا آپ اکتا جائیں گے، صحت شاید اتنی نہ رہے، آپ بہت محنت نہ کر سکیں، یا یہ خیال آئے کہ میری اب ذمہ داریاں نہیں ہیں اور میں نے بہت وقت کام کر لیا، مجھے ریلیکس کرنا چاہیے، تو ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ سرکاری جاب میں ہیں تو وہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میکسیمم 60 سال، اور ہم آرمی میں تو جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ آرمی میں میرے وقت پہ 57 ایئرس ایج تھی، ہم 57 ایئرس کی ایج پہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے۔ تو ریٹائرمنٹ ایک اٹل چیز ہے، موت کی طرح بالکل ایک مقرر چیز ہے۔ آپ اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو موت سے صرف ایک فرق ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، جو انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے معاملے میں لوگ کر جاتے ہیں، بعض اوقات ایکسٹینشن مل گئی، بعض اوقات ایکسٹینشن نہیں ملی تو کوئی جلدی ریٹائر ہو گیا، کسی وجہ سے سروس کم کی اس نے، سو کمی بیشی اس میں آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ریٹائرمنٹ آپ کو آئے نا، یا آپ ریٹائر ہونا، ریٹائر تو ہونا ہے۔ کوئی 2 سال 4 سال زیادہ لگا لے گا، کوئی 2 3 4 سال کم لگا لے گا، لیکن ریٹائر ہونا ہے، اور یہ وقت سب پہ آنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جب آپ جاب پہ ہیں تو آپ کا سرکاری جاہ و جلال موجود ہے، آپ کے ساتھ لوگ آپ کے عہدے کی وجہ سے وہ آپ کو پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ جیسے ایک کو پرائم منسٹر ہم نے بنا دیا تو سڈنلی اس کے گرد ایک حلقہ بن جاتا ہے خوش آمدیوں کا، تو وہ آپ کے ساتھ ایک عہدے کی وجہ سے خوش آمدیوں کا حلقہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سبارڈینیٹس بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر سرکار نے آپ کو کچھ پاورز دی ہوئی ہیں، کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے ہیں قانون کی روح سے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ایک آپ کی طاقت کا مظہر ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے خائف بھی ہوں گے یا آپ کی عزت کرتے نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے دل سے نہ کرتے ہوں۔ اور پھر کچھ وسائل بھی ہیں، آپ کو کچھ سہولتیں حکومت دیتی ہے، تو آپ وسائل بھی آپ کے پاس ہیں۔ اب حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ جو زندگی آپ سروس میں گزار رہے ہیں وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ تجربہ حاصل کر رہے ہیں، ایک طرح کی ٹریننگ آن دا جاب ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، نئی نئی سچویشنز آپ کے ساتھ آتی ہیں۔ جیسے آرمی کا کچھ تھوڑا مختلف ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جنگ کے لیے،
اور پھر 1965 کی جنگ آ گئی، پھر اس نے ایک تجربہ دیا، پھر آپ کے پاس اس کے بعد 1971 کی جنگ آ گئی، جنگ ٹیررزم آ گیا، یا بے شمار اور آفات، قدرتی آفات، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، اور فوج ہر جگہ آپ کو کام کرتی نظر آتی ہے۔ تو یہ زندگی کے تجربات ہیں جو آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کا ایک علم بڑھ رہا ہے۔ دوسری لفظوں میں آپ ایک زندگی کی جیتی جاتی یونیورسٹی میں ہیں جہاں آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ ریٹائر ہوئے، وہ سارے وسائل ختم ہو گئے، وہ آپ کے گرد، آپ کے آس پاس خوش آمدیوں کا جو گھیرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ جو بہت جھک جھک کے عزت کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ ان کو کچھ اور مل گیا ہوگا، کہیں اور چلے گئے، یا کسی اور کو انہوں نے کسی اور کے گرد یہ دوبارہ حلقہ قائم کر لیا ہوگا۔ آپ نے اپنی اننگ کھیلی، ایک لیگیسی چھوڑی پیچھے، باعزت طریقے سے، ایماندارانہ طریقے سے، اور جس دن ریٹائر ہوئے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا رب العالمین، میں آج اس ملازمت کو، اس کام کو، جو ایک ذمہ داری کا کام تھا، اس کو میں مکمل کر کے، پورا کر کے فارغ ہو رہا ہوں، بغیر کسی داغ کے، دھبے کے اپنی عزت کے اوپر۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یا کسی کا بھی جو بھی ریٹائر ہو، اور وہ ریٹائرمنٹ اس کی بغیر کسی کنٹروورسی کے ہو، بغیر کسی الزام کے ہو، تو اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر رب العالمین نے ریٹائرمنٹ تک صحت بھی رکھی ہے تو وہ اور بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ ریسورسز نہیں رہتے، تنخواہیں پینشن میں بدل جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کی ذمہ داریاں موجود ہیں، آپ نے کچھ بچے پڑھانے ہیں، آپ کے بچے چھوٹے تھے، ابھی کچھ رہتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے، کوئی شادی کرنی ہے، تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک فکر لاحق ہو جاتا ہے، ایک پریشانی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ کچھ رہا نہیں، اور آمدن بھی ختم ہو گئی، اب میں اپنی یہ ذمہ داریاں کیسے پورے کروں گا۔ تو میں اپنے معاملے میں دیکھتا ہوں تو میں نے تو ایک دن بھی فارغ نہیں گزارا، میں نے اس کے بعد بھی ملازمتیں کیں، جابز کیے، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں کام کرتا رہا، انڈسٹریز میں یا مختلف جگہ پہ، تاکہ اپنے بچوں کی تعلیم وغیرہ مکمل کر سکوں، اپنے لیے گھر بنا سکوں۔ تو یہ چیزیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بعض اوقات آپ کو زندگی مجبور کر دیتی ہے کہ آپ بھاگ دوڑ میں لگے رہیں، اور بعض اوقات آپ اتنے متمول ہیں، اتنے آپ کے حالات اچھے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، سفر کیا، گھومے پھرے، دوستوں کو ملے، رشتہ داروں کے پاس گئے، اور اگر ذمہ داری ہیں تو پھر دوبارہ سے کام شروع کر دیں۔ ان حالات میں گھر میں بیٹھے رہنا، اگر آپ کو کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ پھر گھر میں آپ کے گھر والوں سے بھی تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی فراغت ان کے لیے بھی بوجھ بنتی ہے، اور وہ لوگ جو مزاج کے ذرا تھوڑے ترش ہوتے ہیں، اگر وہ گھر میں خاتون خانہ کے معاملات میں دخل اندازی شروع کرتے ہیں تو وہ اس گھر میں چیزیں تو ہمیشہ سے ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں، فرق یہ پڑ گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ گھر بیٹھ کے اور اب آپ کی نظر سے گزر رہی ہیں۔ تو عزت بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ دخل اندازی چھوڑ دے اور اپنا وقت گزارے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو میں اصل حقائق کی طرف آ رہا ہوں، یہ ایک نفسیاتی ایشو بھی بنتا ہے۔ میں جس دن ریٹائر ہوا، پہلا دن جب میں نے یونیفارم نہیں پہنی، اور وہ دن آفس میں جانے کا ادروائز ورکنگ ڈے تھا، تو یوں لگتا تھا جیسے میں نے آج کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ میں اتنا انیزی تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یونیفارم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو مجھے سمجھا جاتا تھا۔ بہت زیادہ خلا محسوس کرتا تھا اپنی پرسنالٹی میں، اپنے اندر اتنی کمی محسوس کرتا تھا کہ یونیفارم کے بغیر تو میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ تو یہ وقت لگا کہ میں نے اپنی اس فیلنگ کے اوپر قابو پایا، اپنے آپ کو ایک طرح سے سمجھایا، اور اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ میں وہی ہوں، لیکن اب میرا رول سوسائٹی کے لیے بدل چکا ہے۔ میرے پاس اس وقت
میں نے سویلین کپڑے جو ہیں وہ کوئی زیادہ سلوائے نہیں ہوئے تھے، ایک آدھ سوٹ، ایک آدھ کمبینیشن، کو 2-3 شلوار کرتے، کیونکہ ہر وقت تو زیادہ تر یونیفارم میں ہم لوگ ہوتے تھے. پھر کپڑے بھی سلوائے، پھر ملبوسات میں آپ مختلف پرسنالٹی نظر آنی شروع ہوئی، اور اس میں جانے پھر زندگی کے کچھ معمولات جو باہر کوئی حج عمرہ، کوئی ماں باپ کے ساتھ، ماں زندہ تھیں ان کے ساتھ وقت گزارا، یہ چیزیں چلتی رہیں. لیکن اصل جو رول تھا وہ کچھ اور تھا. ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا، اور ہم میں سے بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ آرمی نے، سوسائٹی نے، ملک نے مجھے 40 سال تک یا 38 سال تک ٹرین کیا، پڑھایا، لکھایا، میں نے کورسز کیے ملک کے مختلف اعلیٰ اداروں میں، اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، اعلیٰ جگہوں پہ. اب میرے پاس نالج ہے، میرے پاس صرف نالج نہیں بلکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، میں نے وہ اپلائی کیا ہے، اور میں آج اس ساری چیز کو ایک سنبھال کے بیٹھا ہوا ہوں. اسی طرح دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو قبر میں چلا جائے گا سارا کچھ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں عیاشی کرنے کی بجائے، اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے، میں اپنی معمولات کو کیوں نہ بدلوں، میں زیادہ وقت دوں، اللہ کی یاد میں وقت گزاروں، اپنے دینی معمولات درست کروں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو واپس دوں جو مجھے سوسائٹی نے دیا ہے، مجھے میرے ملک نے دیا ہے. اور یہی ہم کرتے ہیں کہ یہ مختلف شکلوں میں ہمارے دوست، ریٹائرڈ لوگ اور ہم مختلف شکلوں میں سوسائٹی کو ادا کرتے ہیں. اس میں میڈیا میں بھی رول ہے، میں اپنے ویلاگس کے ذریعے بھی اویئرنیس کریٹ کرتا ہوں. میری اپنی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کو پورا حق ہے کہ وہ میری سوچ سے اتفاق کرے نہ کرے، اور اگر وہ اتفاق نہ کرے تو مجھ پہ تنقید کرے. مجھے بھی درستگی کی ضرورت ہوگی، میری بھی سوچ جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پازیٹیو انپٹ آئے کہیں سے تو میری سوچ تبدیل ہو جائے اگر اس میں کوئی خرابی ہے. تو یہ کام تو چلتا رہے گا، یہ چلتا رہتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ ہمیں بے لوث قسم کا اپنی سوسائٹی کو وقت دے کے ان کو اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، ان کے اندر ملک کے معاملات، مسائل، اس کے بارے میں ان کو آگاہی لے کے ان کے اندر دینی چاہیے. یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اب اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، کیونکہ اس ملک میں یا ہمارے ملک میں، بہت سارے ملکوں میں اور بھی شاید ہو، ماحول سارا ایسا نہیں ہوتا جہاں لوگ اس سکھانے کے کام کو سکھانے کا کام سمجھیں. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ ابھی تک سروس میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور وہ یہ آپ کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، چلے ہوئے کارتوس. بعض کہتے ہیں جی یہ ابھی ویسٹیج ہے، مختلف ناموں سے. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب ویسٹیج ہیں، ہم سب چلے ہوئے کارتوس ہیں، کیونکہ بالآخر جس طرح زندگی ختم ہوگی اس طرح یہ جاب ختم ہوگی، اور آپ سب نے آ کے اسی صف میں کھڑے ہونا ہے. ہم میں سے وہ خوش قسمت ہے جو صف میں آ کے کھڑا ہونے کے بعد بھی اس سوسائٹی کے لیے کارآمد ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو آ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری صف میں آئیں گے، لیکن ان کو کوئی مفید کام کرنے کو نہیں ملے گا. نتیجہ یہ کہ وہ واقعی سوسائٹی کی ویسٹیج کہلائیں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ سوسائٹی کے لیے مفید رہیں اور مفید کام کرتے رہیں. یہاں پہ جو دو باتیں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے جیسے سال گزرتے ہیں تو آپ ایک سینئر سٹیزن کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے شہری ہیں، موجود ہیں. وہ آپ باقی کے تمام پاکستانی شہریوں کی طرح ایک شہری ہیں. آپ کے بھی حقوق، آپ کی سوچ، آپ کے خطرات، آپ کی پریشانیاں، آپ کے تفکرات، وہ سب باقی شہریوں کی طرح کے ہیں. آپ کے پاس ایک ایڈیشنل نالج ہے اگر آپ کسی پروفیشن سے ہیں. جیسے میں آرمی سے ہوں تو میرے پاس ڈیفنس کے معاملے میں دوسرے لوگوں کی نسبت کچھ ایڈیشنل سوچ موجود ہے. کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، تو اس کے پاس وہ علم میری نسبت یا دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. وہ سوسائٹی کو اس فیلڈ میں ریٹرن کرتا ہے. پہلے تو سوسائٹی کو ہم جیسے لوگوں کی سینئر سٹیزن ہونے کے ناطے عزت کرنی چاہیے.
اور پھر اگر ہم سوسائٹی کے لیے استاد کا رول ادا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حاصل کیے ہوئے علم کو، جو بھی باقی لوگ سوسائٹی کے وہاں تک نہیں پہنچے، کوئی سروس کے اپنے 10ویں سال میں ہے، کوئی 20ویں سال میں ہے، کوئی 25ویں میں ہے، وہ شاید آج سے 20 سال بعد ہماری اس تجربے کی لائن تک پہنچے، تو ہمیں اس چیز سے بھی، استاد کی حیثیت سے بھی ہمیں وہ عزت ملنی چاہیے۔ آخر اس عمر میں اگر آپ سوسائٹی کے لیے مفید کام کر رہے ہیں تو آپ اس صلے میں مانگ کیا رہے ہیں اس سے، سوائے اس کے کہ آپ کو رسپیکٹ دی جائے۔ میں بس اس سے آگے بات نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے رسپیکٹ دینا نہیں سیکھا، جنہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی نہیں سیکھی، جن لوگوں کو یہ تمیز اور یہ توفیق نہیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ اپنے استادوں کی، اپنے سوسائٹی کے بڑوں کی جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کا خیال رکھیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جب وہ اس ایج پہ آئیں گے، جب وہ اس مرحلے پہ پہنچیں گے، تو قدرت یہی کچھ ان کے سامنے لے کے آئے گی، اور یہی ری پلے ہوگا ان کے لیے بھی۔ آنے والے دنوں سے سب کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ عزت کا دے، ہر لمحہ آپ کی عافیت، عزت، سلامت رکھے، کیونکہ عزت سے رخصت ہو کے جانا دنیا سے کوئی اچھی لیگیسی ہے جو پیچھے آپ چھوڑ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔